دستے دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناو دے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس بندے کی زندگی میں علی واجب ہے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ باجماعت عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کوشش کریں درود باجماعت تلاوت فرمائیں۔ رمضان کریم کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، کوشش کریں درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ کچھ بندے غافل بیٹھے ہیں، ایک صلوات اپنے مالک کے ظہور کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنت علی اہلہا وعما بعد فقط فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا۔ صلوات بلند آواز سے۔ اجازت سرکار ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجلس پڑھنے کا دل کرے۔ اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جا سکے۔ ارادہ ہے آج کی مجلس سے عزا اس شہنشاہ کی خاک کی عظمت پہ سنائی جائے جو زمین پہ معلّہ رکھتا ہے۔ حسین کی خاک کی عظمت سنانا چاہ رہا ہوں میں، مگر یاد رکھنا پوری کائنات میں جس کے کرم کی حد نہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جو چیز ذات حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جائے وہ منفرد اور نرالی ہو جاتی ہے۔ میں خاک شفا کا قصیدہ قرآن کی آیت میں پڑھنے چلا ہوں۔ سورہ مبارکہ مرسلات میں خدا فرما رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا۔ کیا ہم نے ایک زمین کو کافی نہیں بنایا؟ یاد رکھنا کہ خدا بات کر رہا ہے جس کے بارے میں زمانہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا کافی ہے، وہ کافی خدا کہہ رہا ہے کیا ہم نے ایک زمین کو کافی نہیں بنایا؟ اگلی آیت پچھلی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرما رہی ہے احیاءً و امواتاً، یہ ایسی زمین ہے جو زندہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے، جو مردہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے۔ وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ أَوْ أَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ تیسری آیت پچھلی دو آیتوں کی وضاحت کر رہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ زمین ہے جس زمین میں ہم نے بلند بلند بلندیاں بنائی ہیں، یہ وہ زمین ہے جس زمین میں ہم نے بلند بلند بلندیاں بنائی ہیں۔ أَوْ أَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اس زمین کو ہم نے فرات کا پانی پلایا ہے، اس زمین کو ہم نے فرات کا پانی پلایا ہے۔ ہر بندے سے میرا خطاب ہے ہی نہیں، جو شبیر کا ماتمی ہے وہ آنکھیں میری آنکھوں میں رکھیے گا۔ میں نے امام صادق کی بارگاہ سے پوچھا مولا بتاؤ تو صحیح اللہ کس زمین کی بات کر رہا ہے؟ سرکار صادق نے فرمایا اس زمین سے مراد ہماری جد حسین کی کربلا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں دروازہ حسین پہ جائے، حسین بیماریوں
سے نجات عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی مر کے حسین کا کفن پہن لے، حسین پہلی رات جنت واجب کر دیتا۔ اللہ اکبر، جماعت بھی ہے شبیر کا ہوگا، ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جیئے، مالک آپ کی زندگی دراز فرما، جو پہلی رات اپنے عزادار پہ جنت واجب کر دے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، محبت علی کے صلے میں اللہ سے جنت نہ مانگنا، نقصان ہو جائے گا تیرا، چونکہ جنت اللہ نے صلہ ولایت علی کے بدلے میں رکھ دی ہے۔ اگر علی سے خدا سے علی کے مقابلے میں کچھ مانگنا ہے تو علی ہی مانگنا۔ چونکہ جنت علی کی محبت کا نام ہے، اس بندے سے جنت کوئی نہیں چھین سکتا جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت موجود ہے۔ میں ناول پڑھنے کا عادی نہیں بابا عاطف شاہ جی، میں حدیث معصوم پڑھنے لگا ہوں۔ ساتویں امام سے کسی نے پوچھا، مولا فلاں آپ کا شیعہ ہے، یعرف بالکذب، اس کی پہچان ہے کہ وہ جھوٹا بڑا ہے، مولا کیا وہ بخشا جائے گا؟ معصوم نے فرمایا اسے فاسد العمل کہہ سکتے ہو، فاسد الایمان نہیں کہہ سکتے۔ بولنا جس کی زبان اللہ نے امانت رکھی ہے، ذکر حسین ابن علی کے لیے۔ یاد رکھنا، اللہ نے عقیدے پہ رکھی ہے جنت۔ عمل کے نام پہ جنت ہوتی تو پہلا جنتی ابلیس ہوتا۔ جنت عقیدت کا صلہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ولایت علی اگر تیرے دل میں ہے اور کچھ نہ بھی ہو، تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ میں لوگوں کو بد عمل کرنے نہیں آیا، نہ نماز سے دور کرنے آیا۔ نماز اللہ کی طرف سے تیری گردن پہ واجب ہے۔ ولایت علی کے بارے میں شفقت شاہ جی، شفقت، اگر ولایت علی کے بارے میں بات کی جائے، لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ شاید واجبات کی مخالفت ہو رہی ہے۔ بھئی علی واجبات کی مخالفت کا نام نہیں ہے۔ ولایت علی اگر تیرے دل میں ہے تو پھر تو ہوگا ہی عمل والا، چونکہ علی خیر العمل ہے۔ ہر وہ عبادت قبول ہوگی جس میں علی موجود ہوگا۔ اور معصوم نے فرمایا جس بندے کے پاس ولایت علی کی امانت نہیں، وہ بت پرست ہے، چاہے نمازی ہو، زندگی دراز ہے۔ چلو ساتھ لگتا ہے، ایک جملہ میں ضرور کہتا چلوں، قبر کی پہلی رات آئے گی۔ پہلی رات معصوم سے پوچھا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ زمانے میں 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا سوال ولایت علی کا ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ معصوم نے فرمایا دونوں فرمان ہمارے ہیں، مگر یاد رکھا کرو کہ حدیث سننے سے پہلے سوچا کرو کہ کون کہاں کس وقت کیوں کہہ رہا۔ اس بندے کو حدیث معصوم پہ بات کرنے کا حق ہی حاصل نہیں جو منشاء معصوم نہ سمجھے۔ معصوم نے فرمایا قبر کی پہلی رات عقیدے کا سوال بھی ہوگا، عمل کا سوال بھی ہوگا، یعنی علی کی ولایت بھی پوچھی جائے گی، نماز بھی پوچھی جائے گی۔ اسی جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کے نوعیت کی گفتگو کرنی ہے۔ مولا نماز پوچھی جائے گی۔ معصوم نے مسکرا کے فرمایا قبر کی پہلی رات نماز پوچھی جائے گی، مگر ابن ملجم والی نہیں، علی والی پوچھی جائے گی۔ اللہ اکبر، جس کے پاس ہاتھ امانت ہے ذکر حسین ابن علی کے لیے۔ آپ جی کیا بات ہے آپ کے مزاج محبت، جاگ کے بل کے حیدری۔ نماز پوچھی جائے گی مگر ابن ملجم والی نہیں، حیدر والی۔ نماز پوچھی جائے گی یزید والی نہیں، شبیر والی۔ اور یہ بھی معصوم کا فرمان ہے۔ چلو میں حدیث مکمل سنا دوں۔ سرکار نے فرمایا پہلا سوال نماز کا ہوگا، میت تڑپے گا، جو جیسا بھی ہوگا، چاہے مومن ہوگا چاہے غیر ہوگا، نماز کے سوال پہ تڑپے گا اور جواب میں کہے گا یا میں نے نماز پڑھی نہیں تھی، یا اس نماز میں کوئی نہ کوئی نقص تھا، یا میں نے صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کی، کیونکہ اللہ نے نماز مانگی ہے، خیالات کا مجموعہ نہیں۔ پھر معصوم نے فرمایا اس کے بعد روزے کا سوال ہوگا، ہنتے رمضان دا مہینہ ہے، روزے کا سوال ہوگا۔ روزے کے سوال کے جواب میں ہر مرنے والا کہے گا یا میں نے روزہ رکھا نہیں تھا، یا میرا روزہ ناقص تھا۔ پھر حج کا سوال ہوگا، فیصلہ میں کر دینا ہے۔ پھر حج کا سوال ہوگا۔ پھر معصوم نے فرمایا ہر مرنے والا کہے گا اگر حج واجب تھا یا میں نے کیا نہیں تھا، یا اس حج میں کوئی نہ کوئی نقص تھا۔
پھر زکوٰۃ کا سوال ہوگا، ہر مرنے والا کہے گا یا میں نے زکوٰۃ دی نہیں تھی، اگر دی تھی تو ناقص کی تھی۔ پانچواں سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ چار سوالوں پہ ہر بندہ متضرر کہے گا کہ اللہ میں نے نماز ادا کی تھی تو ناقص کی تھی، روزہ رکھا تھا اگر رکھا تھا تو ناقص رکھا تھا، یا حج کیا نہیں تھا اگر کیا تھا تو ناقص کیا تھا۔ جب ولایت علی کا سوال ہوگا اس وقت مومن سوچے گا کہ میں جواب دوں۔ معصوم فرماتے ہیں فَتَقُولُ وِلَایَتُ عَلِيٍّ مِّن جَانِبِ الْقَبْرِ، اس وقت علی ابن ابی طالب کی ولایت مومن کی قبر کے دائیں جانب اٹھے گی اور ہر مرنے والے سے کہے گی مَا دَخَلَ فِيكُنَّ مِن نَقْصٍ فَعَلَيَّ تَمَامَهُ، اور مرنے والا گھبراتا کیوں ہے؟ اگر فجرے کی کوئی کمی ہے میں طاقت ولایت سے پوری کرنے آیا۔ جامی ہاتھ جے علی دے نام واسطے پھیلا منڈا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ناتھوں کا رحمت نازل فرمائے جو ذکر حسین کی تائید کے لیے بلند ہو رہے ہیں۔ جتنے تیرے عمل کا میں بسم اللہ کروں یا علی ابن ابی طالب، زندگی کے اعمال کا نقص علی طاقت ولایت سے پورا کر سکتا ہے۔ نماز رہ گئی، بیٹا پڑھے گا، ثواب ابا جی کو قبر میں پہنچ جائے گا، چونکہ عمل جاری رہتا ہے۔ ابا جی نے مسجد بنوائی تھی، کوئی نماز پڑھے گا ثواب پہنچ جائے گا۔ روزہ نہیں رکھا، نقص کے ساتھ مر گئے، بیٹا رکھے گا، یہ پتر چنگا نہ ہوئے تو مولوی پیسے لے کے بھی رکھ دیں۔ اجارے کی نماز، اجارے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، شریعت کا حصہ ہے، مگر یاد رکھنا قبر کی چار دیواری میں علی اپنا اپنا چلے گا۔ اللہ روزہ نہیں لگا بیٹا، کوشش کرو اندر بول سکنا۔ اور تربیت کی بات یاد رکھنا، تربیت سب سے زیادہ ضروری ہے مذہب شیعہ میں۔ شریعت مقدسہ میں بچے پیدا کرنا واجب نہیں ہے، اگر مولا عطا کر دے اس کی تربیت واجب ہے۔ اور تربیت یہ نہیں کہ بچے کو سکھایا جائے ابو کو ابو جان کہنا ہے، ماموں کو ماموں جان کہنا ہے۔ رسول کا بوڑھا صحابی ہے، اصحاب پہ چلتا ہے، مدینے کا ایک دروازہ بجا کہتا ہے ادبوا اولادکم بمحبت علی ابن ابی طالب، بچوں کو اور کچھ بتانا نہ بتانا، یہ بتا کے مرنا کہ علی جہاں بھی ہو واجب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے تیرے مزاج زمان میں۔ علی بتانا واجب ہے اور زندگی کے پہلی سانس سے بتانا واجب ہے۔ علی کے بارے میں لڑائی جھگڑا تو وہ کرے جسے علی بعد میں نصیب ہوا ہو۔ اور یہ بھی میں نے حدیث میں دیکھا ہے کہ کسی ذاکر کی وجہ سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، سہارا لوگ ضرور بن جاتے ہیں، کسی کی بات سمجھ میں آ گئی، دل مائل ہو گیا، مگر معصوم فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک ہمارا نہیں ہوتا جب ہم 14 میں سے کوئی اسے اپنا نہ بنا لے۔ اسباب پہ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ نے اسباب ولایت کیا کیا رکھے، اسباب شفاعت اللہ نے کیا کیا رکھے۔ ملک صاحب دعا فرمائیے گا، ایک حدیث میرے سامنے آ گئی عظمت خاک شفا کے بارے میں۔ مولا کیا عظمت ہے اس خاک کی؟ میرے ساتھ کوئی بندہ چلے خانہ خدا کے حج پہ، گندم کے دانے کے برابر مٹی چاہ کے منہ میں رکھے، میں مولوی گھر کا بندہ فتویٰ لگا دوں گا تو نے مٹی نہیں کھائی، اپنے بھائی کا گوشت کھایا، کیونکہ انسان کا وجود اور جوہر مٹی سے بنا ہے، مٹی کھانا حرام ہے، مرد کھائے یا مستور کھائے۔ کائنات کی عظمت قربان آئے مصطفیٰ تیری دہلیز پہ، تو مصطفیٰ کے دروازے کی مٹی اٹھا کے منہ میں رکھ، میرا فتویٰ نہیں بدلے گا۔ کائنات کی عظمت قربان شاہ نجف تیرے دروازے پہ، تو نجف کی مٹی کھا، میرا فتویٰ نہیں بدلے گا۔ جو فطرت کا رخ بدل دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مٹی مل کے بیٹھا تیرا اپنا نصیب ہے نا بھائی، جیدہ بیٹھے تھے نام علی دے ثبوت۔ سرکار نے فرمایا اگر نجات چاہتے ہو زندگی میں 2 گناہ نہ کرنا، حسین کو سوچنا مت، علی کو بھونکنا مت، چونکہ تیرا ذہن چھوٹا ہے، ان کا حق ولایت زیادہ ہے، اور زندگی بڑی مختصر ہے۔ اسی زندگی میں دامن اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کر لینا، کوئی ایسا سامان شفاعت اپنے کفن میں ضرور رکھنا جس کی قبولیت پہ تمہیں شک نہ ہو۔ سائل بیٹھا ہے تمہارے چھٹے امام کے سامنے، سرکار 3 سال کربلا رہے ہیں، سرکار صادق علیہ السلام، مولا ایک سوال کرنا ہے۔ معصوم نے فرمایا سوال کر، تو رسول کے بیٹے کی محفل میں ہے، مولا حل یدخل القلب الجنت، چلو حدیث مکمل سنا دے، مولا حل یدخل الجمل الجنت، کیا اونٹ جنت میں جا سکتا ہے؟ بابا جی ان کی توجہ بتائے گی کتنی دیر نوکری پیش کرنی ہے۔ مولا کیا اونٹ جنت جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نعم الناقۃ صالحہ ومن یموت فی الکربلا،
سہل نبی کی اونٹنی جنت جائے گی، کربلا میں جتنی مر جائے ساری جنت۔ جو معرفت سننے کا عادی ہے، جو معرفت سننے کا عادی ہے، سہل نبی کی اونٹنی جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ جنت جائے گی، کربلا میں جتنی مر جائیں ساری جنت۔ سائل بڑا ذہین تھا، اس نے اپنا سوال پھر دہرایا، مولا حل يدخل الحمار الجنت، کیا گدھا جنت میں جا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بلم بن باہور کا گدھا جنت جائے گا، ومن یموت فی الکربلا، کربلا میں جتنے مر جائیں سارے جنت۔ سائل بڑا ذہین تھا، اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، مولا حل يدخل الکلب الجنت، کیا کتا جنت میں جا سکتا ہے؟ معصوم صادق نے فرمایا نعم الکلب اصحاب الکاف ومن یموت فی الکربلا، اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا، کربلا کی دھرتی پہ جتنے مر جائے سارے جنت۔ سائل بڑا ذہین تھا، اس نے پہلے حلال جانور کا سوال کیا، معصوم کا جواب نہ بدلا، اس کے بعد اس نے مکروہ جانور کا سوال کیا، معصوم کا جواب نہ بدلا، اس کے بعد اس نے نجس اور کتے کے بارے میں سوال کیا، معصوم کا جواب نہ بدلا۔ جو بندہ چار دیواری شبیر میں بیٹھا ہے اور جو حسین اپنی زمین پہ سوئے ہوئے نجس العین کتے کو جہنم نہیں جانے دیتا، وہ ماتمی کو جہنم جانے دے گا۔ بولی بولی جی ہلکا ماتم میں کھڑے ہون دا آدیت اللہ اکبر، جد آدھ ذکر شاہ نجف دی دائی دے بلند ہو سکتا ہے۔ امام حسین تھوڑی خیر فرماوے، ہاتھ بلند ہے دری۔ امام حسین باچہ آپ کی خیر فرماوے۔ ذات شبیر کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کر لو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا اکلکم سفن النجات، کیا آپ سب معصوم 14 کے 14 نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ جس معصوم کے پاس بھی بندہ پہنچ جائے کیا اللہ جنت عطا نہیں کرے گا؟ معصوم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے نام پہ رکھے ہوئے جانور جنت عطا کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ منسوب جانور علم غیب رکھتے ہیں۔ بھائی مالکوں کی بارگاہ تک جانا ہے تو ان سے منسوب چیزوں کو پہلے سمجھ۔ علی تیرے نصیب کی بات نہیں ہے، جب اللہ نے حاصر لگا دیا ہے علی کو، یہ خدا جانتا ہے نہ مصطفیٰ جانتا، اللہ یہ کہ جس کے معرفت کا دروازہ اللہ خود کھول دے۔ جب اللہ اور مصطفیٰ کے علاوہ علی کو جانتا کوئی نہیں، تو اپنی انرجی کیوں ضائع کرتا ہے؟ مولا آپ سب نجات کی کشتیاں ہیں، پھر حسین کی شفاعت مشہور کیوں ہے؟ جب جنت سب عطا کر سکتے ہیں تو پھر حسین کے نام کی شہرت کیوں ہے گلیوں بازاروں میں کہ حسین کا ہو جا جنت مل جائے گی؟ معصوم نے فرمایا ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں لیکن حسین کی کشتی تیز بڑی ہے۔ حسین کی کشتی تیز بڑی ہے، ایک لمحے میں جو گناہگار کو علیہ السلام بنا دیتا۔ پوری کائنات میں یہ سانچہ صرف امام حسین کے پاس ہے، جس میں ڈلتا گناہگار ہے نکلتا علیہ السلام ہے۔ اپنے آپ کو منسوب تو کر امام حسین کی ذات سے، جو عنصر امام حسین کی ذات کے ساتھ دیکھو گے، جس پہ غور کرو گے، وہ زمانے سے منفرد نظر آئے گا۔ جہاں سے شروع کرو، امام حسین کے یوم ظہور سے لے کر یوم شہادت تک 57 سال کا ہر لمحہ منفرد ہے حسین علیہ السلام کا۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہمارے مذہب کے، سید مہدی بحر العلوم، جن کے مصائب کی کچھ روایتیں ممبر پہ سید پڑھی جاتی ہیں۔ وہ ایک بحث میں بڑا عرصہ الجھے رہے، درس خارج پڑھایا کرتے تھے، 7 سال کی عمر میں مولانا مجتہد بنا دیا تھا، اتنا بڑا عالم، لقب تھا بحر العلوم، اور زندگی بھر یہ سوچتے رہے کہ ہر عبادت کا اجر اس کی عبادت کے مطابق ہوتا ہے۔ مجھے پتا میں کہاں کھڑے ہو کے کیا کہنے چلا ہوں کہ اللہ ایک عبادت رکھتا ہے، اس کا اجر رکھتا ہے۔ جو روزہ رکھے گا اسے محشر کی گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ روزہ رکھنا کوئی آسان ہے؟ 13 گھنٹے کا روزہ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، سارا دن پریشانی کے عالم میں روزہ دار کا گزرتا ہے، یعنی 13 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کرو گے تو محشر بچے گا، نماز رکھو گے قبر آسان ہوگی۔ ہر عبادت کا اجر خدا نے تول کے رکھا ہے۔ اور سید مہدی کہتے ہیں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو عبادت حسین سے منسوب ہو جائے، ہر جملہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، نہ ہر کوئی ہر جملے کے لیے ہوتا ہے، جو عبادت حسین سے منسوب ہو جائے، مثلا جو حسین کے ذکر میں بیٹھے، روئے، رلائے، رونے کی شکل بنائے،
یہ ایک ٹھنڈی آہ لے لے، واجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب۔ میں نے مسئلہ حل کرنا ہے مذہب اہل بیت کا۔ سوچتے سوچتے رہے کہ عبادت چھوٹی سی ہے، ذکر میں آنا ہے، بیٹھنا ہے۔ ذاکر نے مصائب کا جملہ کہا، میری آہ نکل گئی، یا میں نے سر نیچا کر لیا، یا آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ جنت واجب، جو نماز پہ واجب نہیں تھی، وہ ایک آنسو پہ واجب، بلکہ ایک آنسو کا بھی کچھ حصہ۔ سوچتے رہے، اور ہر بات ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ نجف اشرف آئے، دعا فرمائیے گا بھائی جان، اور ایک ملنگ سے ملاقات ہو گئی۔ 20 منٹ کی محنت کے بعد جملہ میں نے ذات حسین سے منسوب کہنا ہے۔ ملنگ ملا، سید مہدی بار العلوم، مجھے لگتا ہے کسی امر میں مشکل میں ہو۔ ملنگ کا عقیدہ بتانے لگا ہوں۔ سید مہدی کہتا ہے میں نے تو کسی کو بتایا نہیں، میں نے تو توسل بھی نہیں کیا معصوم سے، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑو، مجھے کس نے بتایا، یہ بتاؤ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہر عبادت کا صلہ اجر خدا نے مساوی رکھا ہے، مگر ذکر حسین سے منسوب جو بھی عبادت ہوتی ہے اس کا اجر اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ملنگ کہتا ہے اگر اجازت ہو میں ایک لمحے میں حل کر دوں۔ جن روزہ نہیں لگا تو ذکر حسین تازہ دم بیٹھا، جملہ اس کے حوالے پہ کر دوں۔ ملنگ نے کہا مجھے بتاؤ ایک لمحے میں تیرا مسئلہ حل کر دو، بتاؤ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی سمجھ نہیں، حسین سے منسوب جو بھی عبادت ہے اس کا اجر خدا نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ ایک آنسو کے بدلے جنت، ایک ٹھنڈی آہ کے بدلے میں بدل، ماتم کے حلقے میں کھڑے ہو کے ایک دفعہ ہاتھ سینے میں بدلے میں اللہ جنت واجب رکھتا ہے۔ وہ ملنگ کہنے لگا بتا مجھے امام حسین اور خدا کا مطلب کیا ہے، امام حسین اور خدا کا رشتہ کیا ہے، امام حسین اور خدا کے درمیان میں رشتہ کیا ہے؟ فرمایا وہ مالک ہے، حسین اس کی ملکیت ہے، وہ معبود ہے، حسین اس کا عبد ہے۔ فرمایا پھر اتنی سی بات تیرے عقل میں نہیں آئی، یہ عبد ہو کے سب کچھ لٹا سکتا ہے، وہ رب ہو کے جنت عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، سمجھ آئیے اسے مت فرماوے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی ابن ابی طالب، ذات حسین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ ہر عبادت میں سستی، کاہلی، کوتاہی ممکن ہے، امام حسین کے دربار میں نہیں۔ اور دیکھ اعجاز حسین کیا ہے، دعا فرمائیے گا سید۔ اللہ کی کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جس کے احترام میں مصطفیٰ کرسی چھوڑتا ہے۔ بعد میں عقیدت کی کرنے لگا۔ دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جس کے احترام میں مصطفیٰ کرسی چھوڑتا ہے، جس کے احترام میں مصطفیٰ کرسی چھوڑتا ہے وہ حسین کے عزادار کے احترام میں اپنی مسند چھوڑتی ہے۔ یہ معیار ہے عزادار حسین علیہ السلام کا، یہ معیار ہے زوار حسین علیہ السلام کا۔ اور حسین نے تو نجات ویسے ہی سستی کر دی ہے، حسین نے نجات کو بڑا سستا کر دیا ہے اگر تو خریدنے والا ہو۔ چلو ایک جملہ خواہ کے چفا کی عظمت کا لفظ کروں، اسی پہ سلام کرتے۔ کوفہ میں بھائیان ایک عورت مر گئی، اس کا کوئی ظاہراً رشتہ دار نہیں تھا۔ شریعت کا حکم ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو پورے علاقے پہ واجب ہے اس کا غسل بھی دے، اس کا کفن بھی رکھے، اس کی قبر بھی بنائے اور اس کی تدفین کر دے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، عجیب واقعہ پیش آیا، کیونکہ آل محمد کا دربار وہ ہے جس میں ہر سوال کا جواب ملتا ہے، ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ لوگوں نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اور عجیب بھائی شفقت، کفن پہنا کے عورت کو قبر میں رکھا، دفنانے والے اندر کھڑے تھے، میت باہر آ گئے۔ تو جب مشکل امر آ جائے تو پھر بزرگ مشورہ دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کا لگتا ہے اس عورت پہ کوئی عذاب ہے، حسین سمجھنے سے پہلے حسین کی خاک سمجھنا، پہلے حسین کی گلی کا مسافر بن، پھر دروازہ حسین پہ دستک دینا، پہلے روش ہور اپنا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا لگتا ہے میت پہ عذاب ہے، کوئی صدقہ خیرات دو، صدقہ دیا گیا، پھر میت رکھی گئی، دفنانے والے اندر کھڑے تھے، مٹی نے میت اٹھا کے باہر پھینک دی۔ اب پریشانی مزید ہوگی، لوگوں نے کہا لگتا ہے عذاب زیادہ ہے، جانور ذبح کرو، صدقہ دو۔ جانور ذبح کیا گیا، خون قبر میں گرایا گیا، چونکہ خون نجس ہوتا ہے، اس میں مٹی ڈالی گئی، قبر کو خشک کیا گیا، پھر میت رکھی گئی، دفنانے والے اندر، میت باہر۔ ایک بزرگ کھڑا تھا 80-85 سال کا، کوفہ کا، اس نے کہا لگتا ہے اس میت پہ عذاب بہت زیادہ ہے، اس پہ قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھا گیا، قرآن کا ایک ورق اس کے کفن میں رکھا گیا،
میت کو اندر رکھے یا دفنانے والے اندر کھڑے تھے باہر. مجھے پتا ہے میں کہاں کھڑے ہو کے کیا جملہ کہنے چلا. بورے والا کی عظیم سرزمین پہ میں حسینیت کا جملہ تیرے حوالے کرنے لگا ہوں. ایک بندے نے آگے بڑھ کے بتایا تمہیں پتہ نہیں ہے اکیلا قرآن کافی نہیں ہے, وارث قرآن کے دروازے پہ جاؤ. اکیلا قرآن کافی نہیں ہے, وارث قرآن کے دروازے پہ جاؤ. سرکار صادق کے پاس بندہ بھیجا گیا. سرکار صادق اس عورت کی قبر پہ آئے اور فرمایا پہلے تمہیں اس کا جرم بتاتا ہوں, پھر اس کا طریقہ دفن سمجھاتا ہوں. یہ بچے پیدا کرتی تھی بغیر شادی کے, پھر انہیں اپنی عفت کو بچانے کے لیے زندہ جلا دیتی تھی. مٹی اس پہ ناراض ہو گئی ہے, مٹی اس پہ ناراض ہو گئی ہے. مولا نے فرمایا قرآن پڑھتے رہے, صدقہ دیتے رہے, جانور ذبح کرتے رہے, اس کی میت دفن نہیں ہوگی. اجعلوا فی قبرہا شیئا من تربت ابی عبداللہ الحسین. فرمایا اتنے جتن کرتے رہے, اتنی ساری خاک شفا رکھ دیتے, یہ دفن ہو جاتی. اللہ اکبر. دروازے حسین سے بیٹھے تھے, وہ نہیں کرے نا. یا علی ابن ابی طالب. فرمایا اتنے جتن جو کرتے رہے, اتنی ساری خاک شفا رکھ دیتے, مٹی اسے قبول کر لیتی. جتنا بڑا گناہگار ہو حسین کی خاک بخشوا سکتی ہے. حسین کی شفاعت تو بہت زیادہ ہے بھائی. جتنا بڑا گناہگار ہو خاک بخشوا سکتی ہے. اور یاد رکھنا حسین نے بدلے میں صرف اتنا مانگا ہے, عالیہ کی چادر پہ ہائے کرو. مالک آپ کی عبادت قبول فرمائے, مالک بانیان کی جمیع مقاصد شرعیہ کو قبول فرمائے. دروازہ حسین پہ بیٹھا کر تو حسین کہو کہ بیٹھا کر. کسی عبادت میں آل محمد چل کے نہیں آتے, فقط ذکر حسین ہے. ایک وہ بھی ذکر حسین میں شامل ہوتی ہے جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک دن پہلے بانی مجلس کے گھر مقام مجلس پہ مہمان ہو جاتی ہے. حسین کے زخمی فضائل میں ذاکر خطیب کی محنت ہو سکتی ہے, مصائب ہے حسین کے دروازے کی خیرات کا نام. اللہ اکبر. کربلا کے بعد 2 سال آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے جن 2 سالوں میں معصومین نے نہ رسم عید منائی, نہ سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اور یاد رکھنا ذکر حسین بخشش کا اعلیٰ معیار ہے, کیونکہ جو بندہ آل محمد کے دربار میں بیٹھ کے ٹھنڈی آہ لیتا ہے, اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے, آنکھ کے نیچے اس بی بی کا رومال آتا ہے جو حسین کے زخموں کا علاج تلاش کرنے آتی ہے. اور کتنا زخمی تھا حسین, آج تک کسی عارف کی نگاہ نہ پہنچ سکی. ایک حدیث پڑھتا ہوں, ملک شفقت صاحب معصوم فرماتے ہیں ضربوہ بکل آلت. اتنا غریب تھا حسین جسے دنیا کے ہر آلہ قتل سے مارا گیا. جس چیز سے مارنا ممکن تھا اس سے ضرب لگائی گئی شبیر کو, اور اتنا زخمی بھی تھا. امام حسین کی نگاہ قیامت تک ہر عزادار کے سینے اور آنکھ کی جانب رہی. اور رونا اس بی بی کی خیرات ہے جو بھیا کی لاش پہ کہہ رہی تھی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں کو روئیں گے, جن کے بزرگ ہمارے بزرگوں کو روئیں گے, جن کی مستورات ہماری مستورات پہ ماتم کرے گی. یہ ہے دعائے سیدہ کا اثر. مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا. چلو ایک جملہ رمضان کی غربت کے حوالے سے, ہر معصوم جانتا ہے کہ اسے کب کہاں کس وجہ سے قتل کیا جائے گا. ملک شفقت صاحب 13 رمضان کا دن تھا, مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب کا منبر تھا. پہلی صف میں شبیر کے بابا کا قاتل بیٹھا تھا, دائیں بائیں جوڑی موجود تھی. جس بندے کی توجہ مجلس حسین میں شامل ہے, ایک جملے پہ عبادت مکمل ہو جائے گی, میرا اعتماد ہے. پہلے سرکار حسن سے پوچھا, حسن بتا رمضان کے دن کتنے گزر گئے؟ جو شامل ہے جس کی توجہ کامل جملہ اس کے حوالے کروں گا. بابا 13 گزر گئے. پھر اپنا رخ کیا علی نے حسین کی جانب, حسین بتا دن باقی کتنے بچ گئے؟ اللہ اکبر. امام حسین نے جواب دیا بابا اتنے بچ گئے. اور فرمایا یاد رکھ عید سے کچھ راتیں پہلے تم نے ہونا ہے یتیم. مولا اگر آپ جانتے ہیں آپ کا قاتل موجود ہے تو ضرب لگا کے مار کیوں نہیں دیتے؟
امام نے فرمایا قضا سے پہلے کسی کو سزا دینا عادل امام کا کام نہیں. یاد رکھنا جس رات میں عظیم زلزلہ آئے گا وہ رات میرے قتل کی ہوگی. میں نے پہلے کا مقتل وہ پڑھتا ہوں جو معصوم اماموں نے سنایا ہے. اللہ اکبر. جناب زینب عالیہ کی روایت سنا کے اسی پہ ذرا سلام کر کے جانے لگا. بی بی روایت کرتی ہے جب علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ کے محراب میں پہنچے, علی ابن ابی طالب نے آذان کہی. میں نے خواب میں دیکھا ان الکعبۃ قد ہدمت, کہ کعبہ زمین پہ گر پڑا ہے, کعبہ کی مٹی بکھر گئی ہے. زینب عالیہ کہتی ہے میرے 18 بھائی تھے, میری زبان سے عباس کا نام جاری ہوا. عباس آ کے مصلی عبادت میں زینب عالیہ کے سامنے بیٹھا. جو بندہ شبیر کا ماتمی ہے اور ہاتھ اٹھا کے شبیر کا ماتم کرنا جانتا ہے, رو کے علی نے فرمایا عباس یاد رکھ آسمانوں پر کوئی ندا دے رہا ہے اعلیٰ ان علی قد قتل, کہ علی ابن ابی طالب قتل ہو گئے. عباس کا ہاتھ اٹھا, قبضہ تلوار پہ آیا. جاتے ہوئے عباس سے زینب نے کہا جا کے بابا سے کہہ دینا زخمی حالت میں گھر جلدی آ جائے ورنہ میں چادر اتار کے میں مسجد چلی آؤں گی. علی ابن ابی طالب کے پاس عباس پہنچے. عباس نے عالیہ کا پیغام پہنچایا. علی کو ضرب کا سامان بھول گیا. رو کے یہ کہتا اللہ مان یہ مسجد کجا, میری زینب عالیہ کجا. میں کہتا ہوں یا علی اس وقت کہاں گئے تھے جب شام کا بازار تھا, کوئی کتا ادھر ناچتا تھا, کوئی کتا ادھر ناچتا تھا, درمیان میں کہتی تھی چادر دو میں اکبر کی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.